ایک گھنے جنگل کے کنارے چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک بہادر لڑکا حمزہ رہتا تھا جو ہر وقت نئی مہمات کے خواب دیکھتا۔ ایک دن اسے پرانے نقشے کا ٹکڑا ملا جس میں جنگل کے بیچ ایک جھونپڑی کا ذکر تھا۔ آفتاب نے ارد گرد دیکھا لیکن جنگل میں صرف پرندوں کی آواز ہی تھی۔ اچانک اسے زمین پر عجیب نشان دکھائی دیا، پنجے جیسی کسی انسان کی نہیں۔ آفتاب نے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سورج کی روشنی درختوں سے چن چن کر آ رہی تھی اور راستہ ہر لمحہ مزید پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے آفتاب کو جھاڑیوں میں ایک سنہری دھاگا ملا۔ وہ دھاگا کسی قیمتی لباس کا لگ رہا تھا۔ آفتاب نے اسے احتیاط سے جیب میں رکھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے پتھروں کے بیچ سے کسی قدموں کی چاپ سنائی۔ وہ فوراً جھک گیا اور سانس روک چھپ گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے اسے ایک ریچھ نمودار ہوا، مگر یہ عام ریچھ نہیں تھا۔ اس کے گلے میں لکڑی کی مورت لکڑی تھی۔ آفتاب نے غور سے دیکھا، ریچھ کے آنکھوں میں اداسی تھی۔ ریچھ نے ایک طرف جھانکا اور دھیرے دھیرے ایک تنگی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ آفتاب نے خاموشی سے پیچھا کیا۔ پگڈنڈی اسے ایک پرانی جھونپڑی تک لے گئی جو بڑی درختوں کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے باہر چند پرانے برتن، لکڑی کا دروازہ اور جھولتا سا فانوس نظر آیا۔ ریچھ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اندر آفتاب کچھ لمحے رکا، پھر دبے پاؤں دروازے کے قریب پہنچا۔ جھونپڑی کے اندر ایک دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس میں مختلف علامتیں تھیں اور پہاڑوں کے نشانات تھے۔ ریچھ ایک لکڑی کی زمین پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ آفتاب نے دل میں ہمت اور دروازے دھیرے دھیرے سے دھکیلا۔ دروازہ چرچرایا۔ ریچھ نے سر اٹھایا اور آفتاب کو دیکھ لیا۔ ریچھ نے غصے سے نہیں، حیرانی سے آفتاب کو دیکھا، پھر نرمی سے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آفتاب نے دھڑکتے دل سے کچھ بتایا۔ ریچھ مسکرایا، تم وہ ہو جس کا انتظار تھا۔ آفتاب حیران ہوا۔ ریچھ نے اسے اندر بلایا اور کہا، ایک راز جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ریچھ نے الماری سے ایک پرانی کتاب نکالی جس کا سرورق پھٹ چکا تھا۔ یہ خزانے کا راز ہے، لیکن یہ خزانہ سچ بولنے والوں کے لیے ہے، چور کے لیے نہیں۔ کیا تم چور تھے؟ ریچھ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں چور نہیں، الزام کا مارا ہوں۔ ریچھ نے بتایا کہ برسوں پہلے وہ انسان تھا، ایک نیک شکاری، مگر ایک چور نے خزانہ چرا کر الزام اس پر ڈال دیا۔ جنگل کے جادو نے اسے ریچھ میں بدل دیا۔ صرف ایک نیک دل لڑکا میری حالت بدل سکتا ہے۔ آفتاب خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ آفتاب نے ریچھ کے وعدے کی وہ سچائی پتہ لگایا۔ ریچھ نے اسے نقشہ دیا جو غار تک جاتا تھا۔ یہ غار تمہیں خزانے کے قریب لے جائے گا، لیکن صرف سچائی سے۔ آفتاب نے نقشہ جیب میں رکھا اور الوداع کہا اور جھونپڑی سے روانہ ہوا۔ آفتاب نے جنگل کے گہرے راستے میں نقشے کی رہنمائی سے سفر شروع کیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور پتوں کی سرسراہٹ میں وہ آگے بڑھتا گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے زمین میں چھوٹا سا گڑھا دکھائی دیا۔ اندر ایک شیشہ تھا جس میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، مگر اس کا عکس رو رہا تھا۔ آفتاب نے شیشے کو اٹھایا تو آواز آئی، سچ بولنا ورنہ راستہ بند ہو جائے گا۔ آفتاب نے دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہ جادو ہے؟ وہ آگے بڑھا اور ایک پرانی لکڑی کی کشتی ملی جو چھوٹے نالوں کے کنارے بندھی تھی۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر بہاؤ کا سہارا لیا۔ کشتی ایک اندھیرے راستے سے گزر ہوئی غار کے دبانے پر جا رکی۔ آفتاب نے ہاتھ میں جلتی مشعل لی اور اندر قدم رکھا۔ غار کی دیواروں پر تصویر تھی، ایک ریچھ، ایک چور اور ایک بچہ۔ تصویر زندہ لگ رہی تھی، جیسے ماضی کی کہانی بیان کی رہی ہو۔ غار کے اندر ایک تنگ سرنگ نظر آئی
جو نیچے کی طرف جائی تھی۔ آفتاب جھکا اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سانپوں کی سسراہٹ، نمی کی بو اور دیواروں میں چمکتی تحریری اس کا حوصلہ آزما رہی تھی۔ اچانک سامنے دروازہ آیا جس پر لکھا تھا سچائی ہی کنجی ہے۔ آفتاب نے دروازے کو دھکا دیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں سچ جانتا ہوں، خزانہ نہیں۔ دروازہ دھیرے دھیرے سے کھل گیا۔ اندر ایک چمکتی ہوئی جگہ جس کے درمیان میں لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ آفتاب نے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ صندوق کے پاس ایک نوٹ رکھا تھا۔ جو سچ بولی وہی صندوق کھولی۔ آفتاب نے وہ تمام سچ بولی جو دل میں چھپے تھے، اپنے خواب، اپنے خواہش اور اپنے وعدے۔ اچانک صندوق کھل گیا اور اندر سے روشنی نکلی۔ روشنی نے پورے غار کو روشن کر دیا۔ روشنی میں سے ریچھ کی آواز آئی، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ آفتاب حیرانی سے پیچھے مڑا۔ ریچھ ایک بوڑھا انسان بن چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر آفتاب کو گلے لگایا، تم نے میرا عذاب ختم کر دیا۔ اب تم میرے خاندان کی امانت کی وارث ہو۔ بوڑھے شخص نے آفتاب کو ایک کپڑے میں لپٹا ہار دیا، یہ نشان نیکی کا ہے۔ باہر آتے ہی آفتاب نے دیکھا کہ جنگل بدل چکا تھا، سبز، روشن اور پرسکون، جیسے کوئی جادو ختم ہو گیا ہو۔ پرندے خوشی سے گانے لگے۔ آفتاب گاؤں واپس آیا۔ سب حیران تھے کہ وہ کیسے زندہ بچا۔ اس نے ریچھ کی کہانی سنائی لیکن کچھ لوگ ہنسنے لگے، مگر جب اس نے ہار دکھایا خاموش ہو گئے۔ گاؤں کا بزرگ بولا، یہ وہی ہے جو برسوں پہلے کھو گیا تھا۔ آفتاب نے جھونپڑی کو دوبارہ بنایا۔ اب وہ ایک چھوٹا لائبریری تھی جہاں بچے جنگل کی کہانیاں سنتے۔ ریچھ کی جھونپڑی اب امید کی جگہ بن چکی تھی اور آفتاب وہ جان چکا تھا کہ اصل خزانہ سچائی، ہمت اور نیکی ہے چھپا ہوا ہے، نہ کوئی سونے کے صندوق میں۔